ولی کے پاس بیٹھ جائے وہ سمجھ لے کہ اس کی جو بیٹھک ہے وہ ضائع نہیں گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو تو 100 سال کی بیریا عبادت سے بڑھ کے ثواب ملتا ہے۔ ارے جس کے پاس بیٹھنے سے 100 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے تو اگر اسی کے ساتھ نسبت ہو جائے، اسی کے ساتھ تعلق ہو جائے، وہ منحوس کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت مقدسہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو رب تعالیٰ ان کو انعام کیا عطا فرماتا ہے۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، رب ذوالجلال ایسے لوگوں کی محبت دوسرے لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اب اللہ کے ولیوں کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، اللہ کے ولی کسی کو بتاتے نہیں کہ تم ہم سے محبت کرو، اللہ کے ولی کسی کے پاس جا کر اپنا اعلان نہیں کرواتے کہ میں اللہ کا ولی ہوں فلہذا مجھ سے محبت کی جائے۔ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے، رب آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کو دیکھو تمہیں رب خدا یاد آ جائے، وہ ہوتا ہے اللہ کا ولی۔ اللہ کے ولی کی چہرے کی زیارت سے تمہیں رب یاد آ جائے، سمجھ لینا وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے شب و روز رات دن اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں، جس کے دن رات یا تو عبادت میں گزرتے ہیں یا قرآن کی تلاوت میں گزرتے ہیں۔ جب ایسا بندہ تمہیں مل جائے تم نے ان کو عام نہیں سمجھنا، وہ اللہ کے ولی ہیں، تم ان کا دامن پکڑ لو، ان کی مجلس میں بیٹھ جاؤ۔ جب تم ان کا دامن پکڑو گے، ان کی مجلس میں بیٹھو گے، تم پر بھی رب کی انوار و تجلیات کی بارش ضرور ہوگی۔ حقیقت اللہ کا ہم پر بہت زیادہ کرم ہے اور اس کا یہ ہم پر احسان عظیم ہے کہ آج ہم جس مسجد میں اور جس مجلس میں بیٹھے ہیں وہاں بھی اللہ کے ولی جلوہ گر رہے ہیں۔ انہی کے قدموں میں بیٹھ کر ہم انہی کے قدموں میں کھڑے ہو کر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا جو مقصد اور جو مطلب ہے یہاں بیٹھنا کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں ہے، کسی کو معاذ اللہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہمارا یہاں بیٹھنے کا نماز جمعہ ادا کرنے کا جو مطلب ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ ہم یہاں اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے ولی کے قدموں میں کھڑے ہو کر ہم یہاں نمازیں پڑھیں، جمعہ پڑھتے ہیں تو رب ذوالجلال اس کو قبولیت کا ایسا نشان عطا فرماتا ہے، قبولیت کا ایسا نشان ہوتا ہے جس میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا یہاں جو مطلب ہے کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم یہاں حضور سلطان العاشقین رحمۃ اللہ علیہ کی قدموں میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر نماز جمعہ پڑھیں، نمازیں پڑھیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہماری نمازیں یہ جمعہ ضائع ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھ کر جو تم نیک عمل کرو گے وہ فوراً قبول ہو جائیں گے۔ تو ہمیں پھر اپنے آپ پہ ناز ہونا چاہیے، اپنے آپ پہ فخر ہونا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو ایسا منصب عطا کیا کہ ہم ہر وقت ہر لمحہ اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے
یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رب ذوالجلال کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، رب ذوالجلال جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین کو آواز دیتا ہے، جبریل امین کو حکم دیتا ہے، فرماتا ہے اے جبریل انی احب فلانا فاحبہ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں فلہذا تو بھی اس سے محبت کر۔ اب ایک آدمی بیٹھا زمین پہ ہے، لوگ اس کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں، لوگ اس کو جانتے نہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کی محبت کا تذکرہ عرش بری پہ ہو رہا ہے۔ رب فرماتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں فلہذا تو بھی اس سے محبت کر۔ اب یہ جو حکم ہے رب ذوالجلال نے جو جبریل امین کو حکم دیا، یہ حکم کوئی عام حکم نہیں تھا، یہ حکم اس لیے تھا کہ اے جبریل جو کام میں کرتا ہوں فلہذا جو تیرا بھی حق بنتا ہے تو بھی وہ کام کر۔ اب جبریل امین بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کی مقبولیت جو مقبولیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر جبریل امین آسمان والوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے آسمان والوں رب ذوالجلال فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تمہارا بھی حق بنتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب اس اللہ کے ولی کی مقبولیت کیسے بڑھتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ اس طرح بڑھتا ہے، آسمان والے بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ زمین میں اس کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے۔ آسمان میں تو اس کی مقبولیت ہے ہی، لیکن زمین میں بھی اس کی مقبولیت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک فرشتوں کا لشکر زمین پر نازل ہوتا ہے جو اعلان کرتا پھرتا ہے کہ فلاں بندہ اللہ کا ولی ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبریل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اے زمین والوں تمہارا بھی حق بنتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر اس کا مقام یہ ہوتا ہے، ایک آدمی بیٹھا لاہور میں ہے، محبت کرتا ہے چھانگے مانگے والے آدمی سے، ایک آدمی بیٹھا تو چھانگا مانگا میں ہے، پر اس کے دل میں جو محبت اور جو پیار ہے وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے آدمی سے ہے، اس کی مقبولیت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ اس کے پاس رش لگا رہتا ہے، ہر وقت ہر لمحہ اس کے پاس ہجوم ہوتا ہے۔ پہلے تو لوگ اس کو جانتے نہیں تھے، پہلے تو لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے، پھر جب رب ذوالجلال کی طرف سے اس کو مقبولیت ملتی ہے، پھر آسمان والے تو کیا زمین والے بھی اس کا چرچا کرتے ہیں، اور یہ عالم یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مال میں بھی زیادہ تھے، طاقت میں بھی زیادہ تھے، سب چیز میں زیادہ تھے، پر لوگ ان کو جانتے نہیں، اب بھی اس کو پہچانتے نہیں۔ بہت سے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، کیسر و کسریٰ، اسی طرح اور ظالم بادشاہ گزرے، لوگ ان کا چرچا نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے، پر ایک وہ آدمی بھی ہے جس کو بڑے لوگ تو کیا چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں۔ اگر تم کسی چھوٹے بچے کو اٹھا کے اس سے پوچھو بتاؤ کہ مؤذن رسول کا نام کیا تھا، فوراً اس کی زبان سے نکلے گا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے مقبولیت ہوتی ہے کہ
حالانکہ اس وقت دوسرے لوگ بھی تھے پر ان کو مقبولیت نہیں ملی جو مقبولیت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، ان کو وہ مقبولیت نہیں ملی جو مقبولیت سیدنا صدیق اکبر کو ملی، سیدنا فاروق اعظم کو ملی، سیدنا عثمان غنی کو ملی، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ جو مقبولیت صحابہ کرام علیہ رضوان کو ملی ہے، ایسی مقبولیت ان دوسرے طرف اگر دیکھا جائے لوگ تو ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جن کا نام لینے کے لیے دل میں سکون ملتا ہے لوگ زیادہ تر انہی کا نام لیتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے قرآن کی آیات پڑھ کر جو آیات بتوں والی تھی وہی آیات پڑھ کر اللہ کے ولیوں پر چسپاں کی۔ اب دیکھو میں آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے فرمایا ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، قرآن میں ہے۔ اب اس کا جو ترجمہ ہے کچھ لوگوں نے اپنے طریقے سے کیا، انہوں نے کہا کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کیوں جی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی محبت میں آ کر ایک بکرا پالتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ان کا عرس مبارک آئے گا یہ بکرا میں نے ان کے نام کا پالا ہوا ہے۔ تو کچھ لوگ، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ بولے تو صحیح بھائی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جس چیز پر داتا صاحب کا نام آ گیا ہے آپ کا لہذا بکرا حرام ہو گیا۔ اب اس پر جو قرآن فرما رہا ہے اس کو اگر توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن کے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں۔ فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذبح کرتے وقت تم اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لوگے تب حرام ہوگا۔ اب ایک آدمی جانور ذبح کرتا ہے، جانور ذبح کرتے وقت کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں نا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ کسی اور کا نام لوگے تب حرام ہوگا۔ اگر کوئی بندہ داتا صاحب کی محبت میں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی محبت میں، حضور سلطان العاشقین کی محبت میں اگر ایک آدمی بکرا پالتا ہے، وہ کہتا ہے جب میرے مرشد کا عرس مبارک آئے گا اس وقت میں یہ بکرا رب کے نام پر ذبح کروں گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی کباہت نہیں، کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، بلکہ ایسا کرنا یہ تو زیادہ تر بہتر اور اچھا ہے کہ تم اپنے مرشد کی محبت میں یہ کام کر رہے ہو، رب کے ولی کی محبت میں یہ کام کر رہے ہو، تمہارا یہ کام ضائع نہیں جائے گا بلکہ تمہیں اس پر اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ لوگ جس طرح کی آیات پڑھ کر اللہ کے ولیوں کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں تو ان کو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ بات کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اب رب ذوالجلال نے تو اس کو حلال کیا ہے، یہ کہتا ہے حرام ہے۔ اب جو رب کی حلال کردہ چیز کو حرام کہے، میں آپ سے بات پوچھتا ہوں جس چیز کو رب ذوالجلال نے حلال کیا، ہمارے لیے حلال کیا، اب آپ بتائیں کوئی بندہ اٹھ کر کہے کہ یہ چیز حرام ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ مسلمان رہے گا
کہ نہیں نا؟ تو پھر ہم مسئلہ تو واضح طور پر واضح ہو گیا، سامنے ہے بالکل کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تم نے یہ بکرا داتا صاحب کے نام پہ چھوڑا ہے لہٰذا تمہارا بکرا حرام ہو گیا، تمہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا، تم پتہ نہیں تمہیں کس نے سمجھایا ہے، تم کس دین پر چل رہے ہو، دین میں تو یہ باتیں ہیں نہیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر دین میں یہ نہیں ہے تو پھر کہاں لکھی ہے؟ اس طرح کا جو معاملہ ہے پھر کہاں ہے؟ تو اس کے بارے میں میں آپ کو ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے ولیوں کے جو عرس ہوتے ہیں، الحمدللہ عرس ہوتے ہیں، اور پھر ان عرسوں پر لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لنگر کا اہتمام کرنے کے بعد جب آخری وقت آتا ہے تو اس وقت کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، یہی ہے نا؟ ختم شریف پڑھنا ہے، قرآن ہی پڑھنا ہے نا؟ تو قرآن پڑھنے کے بعد پھر اس کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے وہ اللہ کے ولیوں کی ارواح کو ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ تو دوستو اگر اس طرح کا معاملہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو پھر کیا وہ پکا کر قرآن پڑھنا بھی حرام ہو گیا ہے؟ وہ چیزیں پکا کر دعا مانگنا بھی حرام ہو گیا؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں ارے جس کا یہ عقیدہ ہے وہ اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھے، ہمیں عقیدہ ایسا نہیں چاہیے، ہمیں عقیدہ تو ایسا چاہیے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ تھا، ہمیں وہ عقیدہ چاہیے جو اللہ کے ولیوں کا عقیدہ تھا، ہمیں وہ عقیدہ چاہیے جو علماء حق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے فضل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم الحمدللہ جو بھی کر رہے ہیں، جس لحاظ سے کر رہے ہیں، اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو قرآن و حدیث سے غلط ثابت کر دے تو پھر ہم اس چیز کو ہمیشہ کے طور پر چھوڑ دیں گے، ہم وہ کام کریں گے جو قرآن کہے گا، ہم وہ کام کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہے گا، ہم ایسا کام نہیں کریں گے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگا۔ اب اللہ کے ولیوں نے کیا کام کیا؟ اللہ کے ولیوں کا کیا کام تھا؟ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، گزار دی، جنہوں نے قرآن اور دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا، سب کچھ اپنی زندگی کا ہر لمحہ قرآن میں گزارا یا ذکر الہی میں گزارا ہے، تو پھر رب ذوالجلال ان کو انعام کیا فرماتا ہے؟ رب ذوالجلال نے خود ذکر کیا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ ایسے لوگ جنہوں نے میری راہ میں، میرے راستے پہ چل کے یا اپنا وقت قرآن میں گزارا، یا اپنا وقت ذکر الہی میں گزارا، یا اپنا وقت نماز میں گزارا، یا اپنا وقت نماز تہجد میں گزارا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ ذکر الہی سے ان کی زبان خالی ہو، تو رب ذوالجلال ان کو انعام کیا فرماتا ہے؟ انعام کیا عطا فرماتا ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کیے، میں ان کو اجر و ثواب یہ دے رہا ہوں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ رب ذوالجلال ایسے لوگوں کی محبت دوسرے لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔
مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، ایک آدمی اپنے گھر سے چلتا ہے، وہ اس کا ارادہ اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کے ولی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب ایک آدمی اللہ کے ولی سے ملنے جا رہا ہے، ادھر سے رب ذوالجلال ایک فرشتہ بھیجتا ہے کہ جا کر اس بندے سے بات چیت کر، اس سے انٹرویو دے، بات چیت کر۔ اب یہ آدمی گھر سے نکل کر راستے میں پہنچتا ہے، راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ آدمی کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ رب کا فرشتہ، رب کا بھیجا ہوا قاصد ہے جو انٹرویو لینے آیا ہوا ہے۔ وہ بندہ پوچھتا ہے اینا تريد، اے آدمی کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ فلاں بستی میں ایک ہستی ہے، توجہ کریے بات، فلاں بستی میں ایک ہستی ہے، اس ہستی میں کمال مستی ہے، میرا دل ہر وقت میری آنکھیں ہر وقت اس کو دیکھنے کے لیے ترستی ہیں۔ تو وہ جو انٹرویو لینے والا تھا وہ کہتا ہے کہ تم اس سے ملنے کے لیے اس وجہ سے جا رہے ہو کہ کیا تمہارا اس کے ساتھ کوئی مشترکہ کاروبار ہے یا تمہارا کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے نہیں، کوئی مشترکہ کاروبار نہیں ہے، کوئی لین دین کا معاملہ نہیں ہے، میں اس سے ملنے کے لیے اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ جب میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں میں شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہوں، میں جب اس کے پاس بیٹھتا ہوں مجھ پر بھی رب کی رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے، اور جب میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں میں جب اس کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں مجھے دلی سکون پہنچتا ہے۔ تو وہ جو قاصد تھا، رب کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا، وہ کہتا ہے تمہیں مبارک ہو، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ وہ بندہ کہتا ہے کس لیے آئے ہو؟ وہ آگے سے فرشتہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں، میں تمہیں رب کا سلام پیش کرنے آیا ہوں۔ وہ آگے سے بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے مقدر میں قربان کیوں نہ جاؤں، محلے میں تو کوئی بندہ مجھے سلام کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، یہ پیروں کا فیضان ہے کہ عرش سے سلام آ گیا، یہ پیروں کا فیضان ہے کہ عرش سے سلام آ رہا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک کو سلام بھیجا ہے، اور کیا حکم بھیجا ہے کہ صرف سلام ہی بھیجا ہے؟ وہ آگے سے فرشتہ کہتا ہے کہ ایک کو سلام بھیجا ہے اور ایک یہ کہا کہ اے بندے میں خود خدا ہوں کہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ تو میرے ولی کو محبت کے ارادے سے ملنے جا رہا تھا، تیری یہ محبت مجھے اتنی پسند آئی کہ میں خود خدا ہو کے ایک فرشتہ بھیج کے تمہارے ساتھ محبت کا اعلان کر رہا ہوں کہ میں خدا ہو کے اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ دوستو، یہ اللہ کے ولیوں کا یہ فیضان ہے، اللہ کے ولیوں کی یہ ایک محبت ہے کہ اللہ کے ولیوں کی محبت سے ہی رب تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم درباروں پہ جاتے ہو تمہیں کیا ملتا ہے، تم درباروں پہ جا کر طرح طرح کی وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ معاذاللہ، میں یہ آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی بندہ کسی اللہ کے ولی کے دربار پہ جاتا ہے، وہ کس نیت اور کس مطلب کے لیے جاتا ہے؟ اس کا مطلب اور اس کی نیت یہ
اللہ کے مقبول بندے ہیں، یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، میں ان کے پاس اس نیت سے جا رہا ہوں کہ یہ میری سفارش کریں گے رب سے، رب تعالیٰ اپنے ولیوں کی سفارش سے میری مشکل حل کر دیں گے۔ کیوں بھئی ہم سب کی نیت یہی ہوتی ہے نا؟ اگر اس کے علاوہ اور کوئی نیت ہو تو بتا دیں۔ تو دوستو ہماری نیت اور مطلب صرف اور صرف یہی ہے۔ اب میں ایک بات آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو بھی مشکل آتی تھی وہ کہاں جاتے تھے؟ کہاں جاتے تھے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان موحد نہیں تھے؟ رب کی توحید کو ماننے والے نہیں تھے؟ رب کو مالک اور قادر مطلق ماننے والے نہیں تھے؟ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ در رسول پہ جاتے تھے جو بھی مشکل آتی تھی، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ مشکل کشا رب العالمین ہے، حاجت روا رب العالمین ہے، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کو جو بھی مشکل آئی، جو بھی پریشانی آئی، وہ سارے کے سارے کہاں گئے؟ در رسول پر گئے۔ کیوں؟ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر رب تعالیٰ سے دعا مانگتے اس کی مشکل حل ہو سکتی تھی، کیونکہ جو میرے محبوب کے صحابہ ہوں وہ رب سے جو کچھ بھی مانگے رب ذوالجلال اپنے محبوب کی صحابیت کا صدقہ، اپنے صحابہ کی دعا رد نہیں فرماتا، اپنے محبوب کی صحابیت کا صدقہ محبوب کے صحابہ کی دعا رد نہیں فرماتا، فوراً عطا کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کرام علیہم رضوان در رسول پر حاضر ہوئے ہمیں بتانے کے لیے، سبق دینے کے لیے کہ اے بعد میں آنے والوں، اگر تم پر بھی اگر کوئی مشکل آ جائے، تم پر بھی کوئی مصیبت آ جائے، تو تم نے رب سے ماننے کی بجائے اللہ کے ولیوں کا سہارا پکڑنا ہے۔ ہم تو اس لیے جانتے ہیں کہ یہ رب کے مقبول بندے ہیں، یہ رب کے پیارے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی، یہ ہماری مشکل ہے، آپ رب سے سفارش کر کے ہماری مشکل دور ہو جائے۔ تو حقیقت کی بات ہے رب ذوالجلال اپنے ولیوں کی برکت سے آنے والے کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، آنے والے کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کا فیضان، یہ ہے اللہ کے ولیوں کے پاس آنے کا مقصد، یہ ہے اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے کا مطلب۔ اگر کوئی بندہ پیار نہیں کرتا اور طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ خود فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بندہ میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے۔ اب آؤ پچھلا دور دیکھو، کتابیں اٹھا کے دیکھو، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مقابلے میں کون آیا تھا؟ وہ راہ راست پہ آیا کہ نہ آیا؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں آنے والا۔ اب دیکھو اللہ کے ولیوں نے جس طرح لوگوں کی اصلاح کی ہے، دشمنوں کو راہ راست پر لایا، ان کا طریقہ بھی ایک ہمارے لیے عظیم مینار نور کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہم اگر کسی کو بھی اس طرح کی بات کریں، ہم پر ضروری ہے کہ ہمارا لہجہ نرم ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ دوسرے لوگ راہ راست پر آ جائیں، پر اس کو بھی ان کو بھی اتنا ڈیٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کو اگر ہم
قرآن پڑھ کے سنائیں اور وہ قرآن کے مقابلے میں بکواسات کرے تو پھر ہم پر ضروری ہے کہ اب یہ معاملہ ہمارا نہیں، اب یہ قرآن کا معاملہ ہے۔ اب اس قرآن کی ہم عظمت اور شان کے لیے ہم اس کے خلاف اگر تحریک چلانا پڑے تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ اس کے خلاف تحریک چلا کر اس کو سبق ضرور سکھائیں۔ پہلے معاملہ ہمارا تھا، اب معاملہ ہو گیا قرآن کا۔ اسی وجہ سے اگر کوئی بندہ اللہ کے ولیوں کی وجہ سے بات کرے تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ پہلے معاملہ اور تھا، اب معاملہ ہے اللہ کے ولیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ کے ولیوں کا جو معاملہ ہے وہ رب ذوالجلال خود فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو بندہ میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، وہ اپنی عیش و عشرت میں نہ رہے، وہ خوش نہ ہو کہ میں نے دشمنی کر لی ہے، میں نے فلاں فلاں کر دیا ہے، رب فرماتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، پھر میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب بتاؤ کس کے پاس جرأت اور طاقت ہے جو رب سے جا کے اعلان جنگ کرے یا رب سے جنگ کرے؟ تو دوستو پھر ہمارے لیے یہ بہتر یہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ قیامت کو اگر تم مانے گا پھر تمہارا یہ ماننا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ماننا ہے تو اب مان، تاکہ تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہو، قیامت کے دن بھی فائدہ ہو جائے۔ اگر تو مان جائے گا، اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے گا، پھر شان اور عظمت تیری یہ ہوگی کہ جب تو قبر میں جائے گا قبر کے فرشتے بھی کھڑے ہو کے استقبال کریں گے، کہیں گے کھڑے ہو جاؤ سرکار کا غلام آ گیا ہے۔ ہمیں ایسا ہونا چاہیے، ہمارا کردار، ہمارا سب کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی دوسرا منکر دیکھے تو وہ بھی دیکھ کر ایمان لے آئے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت اور پیار کرنے